السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا حصہ دعوت کے کام میں، جماعت اور تبلیغ کے کام میں ان کی بہت بڑی دعا بھی، اور انہوں نے بہت زیادہ اس میں محنت کی ہے اور کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اور الحمدللہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے چچا تھے، حضرت شیخ مولانا زکریا جو ہے وہ بھتیجے تھے، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یعنی کوئی بھی گشت کی بات ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خواب میں یا کبھی الہام کی طرف سے ان کے ذہن میں آتی کہ اس طرح گشت کرنا چاہیے، اس طرح بیان ہونا چاہیے، یہ 6 نمبر ہیں، یہ صفات ہے، دعوت کے کام کے اصول ان پر جب منکشف ہوتے تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر العلوم مدرسے کے شیخ الحدیث بھی تھے، اور اتنا بڑا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے شیخ الحدیث بنایا تھا، حدیث کو بہت زیادہ جو ہے وہ جاننے والے، اور بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا۔ تو وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ زکریا اگر کوئی بات حدیث اور قرآن سے ٹکرائے، شریعت سے ٹکرائے، یا ایسی کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں جو بات بتاتا ہوں، جو اصول میں منکشف ہوتے ہیں دعوت کے کام کے اصول میں تم کو بتاتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکرائے کچھ ایسی بات ہے تو بتانا، اس کو انشاءاللہ اس اصول میں نہیں رکھیں گے۔ یہ باتیں تھیں مختصر۔ اب یہ تھوڑا مختصر سے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کی شادی مولوی یوسف صاحب، یہ پہلے کے مولوی یوسف صاحب ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں وہ نہیں، ان کے خاندان کے بزرگ ہیں، رشتہ دار سے دور کے، ان کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث 1315 ہجری میں رمضان کی 11ویں شب میں 11 بجے رات کو اپنے آبائی مکان واقع کاندھلا میں پیدا ہوئے۔ ولادت یعنی ان کی جب پیدائش ہوئی تو خاندانی مسجد میں خاندان کے شرفا اور بزرگ اور اہل محلہ تراویح سے فارغ ہوئے تھے، اس لیے بجائے اپنے اپنے گھر جانے کے پہلے اس مکان پر آئے جہاں اس مبارک بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ بچے کی ولادت پر مبارکباد پیش کی، پھر اپنے گھر واپس ہوئے۔ بچے کے دادا حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نظام الدین میں تھے۔ پوتے کی پیدائش کی خبر سنی تو برجستہ زبان سے نکلا، ہمارا بدل آ گیا، اور اسی رمضان میں دنیا سے رحلت فرمائی، یعنی ان کا انتقال ہوا۔ دادا نے پوتے کے پیدا ہوتے ہی فرما دیا کہ ہمارا بدل آ گیا۔ کیا اللہ والے لوگ تھے۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے والد صاحب کا اکثر قیام گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا۔ شیخ الحدیث کی عمر 2.5 سال کی تھی کہ وہ بھی اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ گنگوہ چلے گئے، اور مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت کا جو سرپرستانہ اور مربیانہ بلکہ پدرانہ تعلق تھا، اس کی بنا پر اس خوش نصیب اور اقبال مند بچے کو، جس کے لیے مستقبل میں حضرت کے رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات باطنی کا حاصل و امین اور آپ کے علوم ظاہر کا ناشر اور شارح بننا مقدر تھا، آپ کی خصوصی شفقتوں اور محبت کی نگاہوں اور مقبول دعاؤں کا جو حصہ ملا وہ ہر طرح قرین قیاس ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میں ابھی 2.5 سال ہی کا تھا کہ حضرت گولر کے درخت کے نیچے 4 زانو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، میں حضرت کے پیروں پر کھڑا ہو کر حضرت سے خوب لپٹتا۔ فرماتے تھے کہ جب میں کچھ اور بڑا ہو گیا، راستے میں کھڑا ہو جاتا، جب حضرت سامنے سے گزرتے تو میں بڑی قرات کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ السلام علیکم کہتا۔ حضرت بھی اظہارِ محبت شفقت اسی لہجے میں جواب عطا فرماتے۔ اس وقت گنگو میں صلحہ علماء کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حضرت کی تربیت باطنی شہرۂ آفاق درس حدیث نے طالبین صادق اور علماء کاملین کو دور دور سے کھینچ کر اس قصبے میں جمع کر رکھا تھا۔ وہاں ایک ایسی روحانی و علمی فضا در و دیوار پر چھائی ہوئی تھی کہ جس کی نظیر اس مبارک دور میں دور دور سے ملنی مشکل۔ حضرت شیخ 8 سال کے تھے کہ 23 جمادی الاولیٰ 1323 ہجری کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔ شاید 1905 کا زمانہ تھا۔ وہ آفتاب ارشاد غروب ہوا جس نے گنگوہ کی سرزمین کو مطلع انوار بنا رکھا تھا، جس کے دم سے اس چھوٹے سے قصبے کو یہ مرکزیت مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس زمانے کے اکثر قدیم گھرانوں میں شرفا کے خاندانوں میں رواج تھا کہ 4-5 سال کی عمر میں بچے کو مکتب میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کی بسم اللہ شروع ہو جاتی تھی۔
حضرت شیخ کی دادی صاحبہ نے ایک مرتبہ اپنے لائق فرزند حضرت یحییٰ مولانا یحییٰ صاحب سے فرمایا کہ اولاد کی محبت میں یحییٰ اندھے نہیں ہوتے، تم نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور یہ زکریا 7 سال کی عمر کے قریب ہو گئے ہیں، آخر کب جو ہے ان کا علم کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے جواب دیا، بڑا تاریخی جواب ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا، جب تک کھیلے اس کو کھیلنے دیجئے، جس دن یہ کولہو میں سر دے گا قبر ہی میں جا کر دم لے گا۔ بالآخر وہ مبارک دن آیا کہ جب بچے کی بسم اللہ ہوئی اور گنگوہ میں قیام تھا۔ اس زمانے میں مظفر نگر کے ایک نیک سوالے بزرگ ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب مقیم تھے، جن کے ساتھ مولانا محمد یحییٰ صاحب کی بڑی نشست و برخاست رہی۔ ڈاکٹر صاحب کے گنگوہ کے قیام کا ایک ہی مقصد معلوم ہوتا تھا، وہ حضرت گنگوہی کی خدمت تھی۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب نے بچے کو انہی کے یہاں پڑھنے کو بٹھایا اور شیخ نے قاعدہ بغدادی انہی سے ختم کیا۔ 1328 یعنی 12-13 سال کی عمر تک حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ میں رہے۔ اس عرصے میں اردو کی دینی رسائل، بہشتی زیور وغیرہ فارسی کی ابتدائی کتابیں گنگوہ میں رہ کر پڑھیں، جو زیادہ تر شفیق بزرگ چچا مولانا محمد یحییٰ صاحب نے پڑھائیں۔ شیخ نے نصاب کی منتہیانہ کتابیں خود مولانا محمد یحییٰ صاحب سے ختم کیں۔ مولانا یحییٰ صاحب کو تعلیم سے کہیں زیادہ تربیت کا اہتمام تھا۔ ان کے یہاں پڑھنے اور محنت کرنے سے زیادہ اس بات کی نگرانی ہوتی تھی کہ شیخ کسی لڑکے یا اپنے کسی رفیق یا کسی جوان کے ساتھ بے تکلف نہ ہوں اور کسی سے ان کا خلا ملا نہ ہونے پائے۔ اس پر ان کی بڑی کڑی نگاہ رہتی تھی کہ شیخ کسی سے ہنستے بولتے یا کسی ساتھی اہل محلہ سے راہ و رسم تو نہیں پیدا کرتے۔ راستہ چلتے اگر وہ کسی کو خصوصیت کے ساتھ سلام کرتے یا ایک نماز سے زیادہ 2 نمازوں میں کسی ہم عمر نوجوان کے برابر کھڑے ہوتے تو اس پر جواب طلب کیا جاتا اور تنبیہ کی نوبت آتی۔ اس ڈر سے شیخ بھی اس میں بڑی احتیاط رکھتے تھے، سب سے الگ تھلگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ حدیث کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا کہ اس سلسلے کا آغاز بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ہوا۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب نے غسل فرمایا، پھر مشکات شریف کی بسم اللہ کرائی، خطبہ پڑھا، پھر روب قبلہ ہو کر دیر تک دعا مانگتے رہے۔ شیخ فرماتے ہیں، یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ والد صاحب نے کیا کیا دعائیں کیں، لیکن میری ایک ہی دعا تھی، وہ یہ کہ حدیث کا سلسلہ دیر میں شروع ہوا ہے، خدا کرے موت تک چھوٹے نہیں۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 8 ذی القعدہ 1334 ہجری میں وفات پائی۔ یہ دن حضرت سہارنپوری بمبئی پہنچے اور جہاز سے اترے، اسی دن یہ واقعہ پیش آیا۔ یعنی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جس دن جہاز سے بمبئی اترے، اسی دن حادثہ پیش آیا، حضرت شیخ کے والد صاحب کا انتقال۔ اور تار سے اطلاع ملی، لیکن ریشمی خطوط اور حضرت شیخ الہند کے مقابلے کی تحقیق کے سلسلے میں آپ کو نینی تال لے جایا گیا، وہاں چند روز قیام کرنا پڑا۔ اپنے والد صاحب کی وفات کا اتنا بڑا صدمہ شیخ نے اپنی نوعمری کے باوجود اس ضبط تحمل اور قوت ایمانی سے نہ صرف برداشت کیا جو اہل یقین اور اصحاب نسبت کی شان ہے۔ حضرت شیخ کی عمر اس وقت صرف 19 سال کی تھی اور والد صاحب نے 8000 کا قرضہ چھوڑا تھا۔ وہ قرضہ بھی کیا تھا؟ وہ قرضہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے کرتے تھے، ورنہ گھر والوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ والے لوگ تھے۔ حضرت کہتے ہیں ابا کا اتنا بڑا قرضہ، اچھا اس زمانے میں آزادی کے پہلے 8000 کی کیا اہمیت ہوگی، سوچو ذرا۔ جتنے بھی قرض دار معلوم ہو سکے، حضرت شیخ نے سب کو اطمینان دلایا اور اپنے خط کو ہر جگہ خط بھیج کر کہا کہ والد صاحب کے قرضے کی ذمہ داری انشاءاللہ میری ہے اور میں اس قرض کو ادا کروں گا۔ والد صاحب قرض سے بری ہیں۔ والد صاحب کا قرض اپنے ذمہ لے لیا، لیکن 10 سال تک خود مقروض رہے اور 10 سال بعد 1344 ہجری میں آخری 1000 روپیہ جو بچا تھا اس کا قرضہ کا جو مولانا کے قرض کی ادائیگی میں ہو گیا تھا، 1000 شیخ کے ذمہ باقی تھا۔ ادائیگی حج میں 1344 ہجری میں سفر حج کے موقع پر مولوی نصیر الدین صاحب کے حوالے کر کے گئے، جو اس وقت ناظم کتب خانہ تھے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب تک باحیات رہے، دعا سے اور محنت سے ہمیشہ کام اور کام کرنے والوں کے لیے دعا بھی کرتے رہے، اور آپ نے بہت بڑا حضرت نظام الدین مرکز بھی حاضری ہوتی اور ہمیشہ آپ نے ساتھ دیا۔ اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، بہت بڑا انہوں نے کام کیا، اللہ ان کو بہترین کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔